بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ پاک کے بے شمار نام ہیں، اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ دوسری جگہ پر اللہ کی کریم ذات نے ارشاد فرمایا فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے اللہ کی کریم ذات نے کہ لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اب اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے پہلا نام اللہ، یہ اسم ذات ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح سمندر ہو اور اس کی لہریں اٹھنے والی ہوں، سمندر کا جو پانی ہے وہ اللہ کا نام اسم ذات ہے۔ جو لہریں اٹھنے والی ہیں وہ الرحمن ہے، رحیم ہے، کریم ہے، حبیب ہے، یہ سارے اللہ کے نام اللہ کے اسم ذات کی لہریں ہیں۔ اور اسم ذات یہ کیسے ہے کہ لفظ اللہ اس میں سے الف کو ہٹا دو تو پھر یہ بن جاتا ہے للہ۔ اللہ کی کریم ذات ارشاد فرماتی ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اگر اس کی ایک لام کو ہٹا دو پھر بن جاتا ہے لہو۔ تو اللہ کی کریم ذات ارشاد فرماتی ہے لا الہ الا ہو، یعنی اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی کریم ذات پر یہ کیا ہوتا ہے، دلالت کرتا ہے، اللہ کی کریم ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اس کو پڑھنے سے کیا ملے گا کہ جو انسان باوضو ہو کر حلال لقمہ کھا کر نماز کی پابندی کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے روز 5000 مرتبہ کہے گا اللہ اللہ اللہ، 5000 مرتبہ کہے گا، سب سے پہلے اس 5000 پڑھنے پر اللہ اس کی کریم ذات اس کو یہ عنایت کریں گے، اللہ خواب کے اندر دکھائی دیں گے۔ اللہ کو اگر کسی نے دیکھنا ہو تو اللہ کے نام کو پکارنا شروع کر دو، اللہ خواب کے اندر نظر آئیں گے کہ میں کیا ہوں۔ نمبر دوسری فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے فرشتے اڑتے پھرتے انسان کو نظر آئیں گے خواب کے اندر۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی خواب کے اندر۔ چوتھی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ نمازوں کے اندر، عبادات کے اندر لطف نصیب فرمائے گا۔ پانچویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ اللہ اس کے ضمیر کو روشن کر دے گا، اس کو مطلب کہ ضمیر باطن کا کشف نصیب فرمائے گا۔ اور آخری اس کی وصیت یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے محبوبین میں شامل کر لے گا۔ اور جو انسان اس اللہ کے نام کی تعظیم نہیں کرے گا، توہین کرے گا، 3 وعیدیں اس کی آئی ہیں۔ نمبر 1، ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا جس کا علاج دنیا کے حکیم نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر اس نام کی توہین کرو گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ اپنی انسان کی آنکھوں سے اللہ اس کو محروم کر دیں گے، اندھا ہو جائے گا۔ اللہ کے نام جب ہے اس کو پاکیزہ نام کے عزت احترام کرو، اس کی توہین نہ کرو۔ اور اسی طرح فرمایا ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے گا جس کا کوئی علاج نہیں ہوگا، ایسی مصیبت کے اندر گھر جائے گا کہ اس مصیبت کا حل کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کی کریم ذات سے مجھے امید ہے کہ آپ اللہ کے اس معزز اور پاکیزہ نام کو زیادہ سے زیادہ اللہ 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 چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں ہماری زبان سے کیا نکلے، اللہ۔ یہ جو نفس ہے نا، یہ بڑا ظالم نفس ہے۔ اگر آپ 100 دفعہ کہو گے اللہ، یہ 1 دفعہ کہے گا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے کہتا ہے۔ 100 دفعہ کہو گے اللہ اللہ اللہ، یہ 100 دفعہ کے کہنے کے بعد یہ 1 دفعہ کمزوری سے کہے گا ہاں ہاں ٹھیک کہتا ہے، کیا ہوگا اللہ۔ تو اس لیے عزیز دوستو، اس اسم ذات کو یہ کیا کر لو، اپنی زندگی کا ایک نمونہ بنا لو، اپنی زندگی کا ایک جز بنا دو۔ اور اس کے بعد جو مفسر نے بات لکھی ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں، فرمایا یہ اسم جمالی ہے۔ اس میں جمالی کا کیا مطلب ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے انسان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، انسان کو اس میں گرمائش نہیں ہوگی۔ بعض اسماء کے اندر ایسی تاثیر ہے،
اگر آپ اس کو پڑھو گے تو انسان کا دماغ پھرنے لگ جاتا ہے، لیکن اللہ کا محبوب نام ایسا ہے جتنی زیادہ کثرت سے پڑھو گے اس کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله وأدخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم سب کی جھولیوں کو بھر دے، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ نصیب فرما دے، اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں تمام کی بخشش فرما، اے اللہ تمام کی مشکلات کو آسان فرما، اے اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنے محبوبین میں شامل فرما دے، اپنے مقربین میں سے شامل فرما دے، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان نصیب فرما دے، اے اللہ ایسی دعا سے پناہ مانگتے ہیں جو قبول نہ ہو، اے اللہ ایسے نفس سے پناہ مانگتے ہیں جو سیر نہ ہو، اے اللہ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ پاک آپ تمام کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔